بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شادی کا واقعہ بیان کریں گے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک دن کسی شخص نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی پر اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ خواجہ صاحب ہر طرح پابند شریعت ہیں، مگر آپ کی ذات میں نمایاں ایک کمی یہ ہے کہ شادی شدہ نہیں ہے۔ کہنے والے نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حیات پاک کی مثال دیتے ہوئے کہا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے شادی کو نہ صرف پسند فرمایا بلکہ فارغ البال کی صورت میں تو لازم قرار دیا ہے۔ جب آپ کے خادم نے آپ کو یہ بات بتائی تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ سچ کہتا ہے، مجھ میں یہ کمی ہے، لیکن اللہ اس بات پر قادر ہے کہ وہ اپنے بندے کی تمام کوتاہیوں کا ازالہ کرتے۔ اس کے بعد حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے بزرگان دین کو سنت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا عملی سبق دینے کے لیے شادی کر لی۔ شادی کے سلسلے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک رات رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے، معین الدین، تم پر لازم ہے کہ ہماری ایک ایک سنت کو زندہ کرو۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی آنکھ کھلی تو آپ پر لرزہ طاری تھا۔ خواجہ صاحب کو خواب کے ذریعے سے سنت کو زندہ کرنے کی ہدایت کی گئی تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کئی دن تک آزردہ خاطر رہے اور اپنے ایک ایک عمل کا محاسبہ کرتے رہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ مسلسل غور و فکر میں ڈوب گئے تھے اور ہر لحظہ یہی سوچ رہے تھے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ سے کون سی ایسی سنت ہے جو چھوٹ رہی ہے۔ اچانک ایک روز آپ رحمۃ اللہ علیہ کو اپنی غیر شادی شدہ زندگی کا خیال آیا اور اس طرح بے چین ذہن نے خواب کی تعبیر تک رسائی حاصل کر لی۔ یہ عجیب و غریب راز ہے کہ جس رات حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا تھا، اسی رات قلعہ پٹلی کے حاکم ملک خطاب نے لشکر کفار پر حملہ کیا۔ دونوں فریقین میں بہت دیر تک خونی جنگ گرم رہا۔ ہندوؤں نے بڑی شجاعت کے ساتھ جم کر مقابلہ کیا، لیکن آخر میں ملک خطاب کو ہی جیت حاصل ہوئی۔ ہندو راجہ گرفتار ہو کر قتل ہوا یا کسی خفیہ راستے سے فرار ہو گیا، تاریخ میں اس کا کوئی ذکر نہیں ملتا، مگر یہ بات طے ہے کہ ان لوگوں کو ہولناک تباہی کا سامنا کرنا پڑا، یہاں تک کہ راجہ کی جوان لڑکی قید ہوئی اور پھر مسلمان سپاہیوں نے اسے حاکم پٹلی کے سامنے پیش کر دیا۔ دوسرے دن ملک خطاب اس لڑکی کو لے کر حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ قدم چومنے کی سعادت حاصل کرنے کے بعد عرض کرنے لگا، حضور، یہ لڑکی اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتی ہے، میری خواہش ہے کہ آپ اسے ایک نوکرانی کی حیثیت سے قبول فرما لیجیے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے ملک خطاب کی درخواست کو رد کرتے ہوئے فرمایا، مجھے کسی نوکرانی کی ضرورت نہیں ہے، اور ویسے بھی اللہ والوں کو یہ آشائشیں اچھی نہیں لگتی۔ اگر یہ لڑکی اپنی خواہش سے اسلام قبول کر لے تو اپنی فوج کے کسی اعلیٰ عہدیدار سے اس کی شادی کر دو۔ اسلام میں کسی کے ساتھ زبردستی کرنا جائز نہیں ہے، اسے اس کی مرضی پر چھوڑ دو۔ یہ ایک بے کس اور مجبور عورت ہے، یہ جہاں جانا چاہے اسے جانے دو۔ جو لوگ ہار گئے ہیں وہ لوگ بھی دوبارہ اگر سرکشی پر آمادہ نہ ہوں، بغاوت نہ کریں تو انہیں بھی پناہ دے دو۔ کفار کے ساتھ بھی محبت سے پیش آؤ، وہ لوگ بھی تو جانیں اور اپنے لوگوں کے سامنے بتا سکیں کہ اسلام کتنا اچھا دین ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ واضح الفاظ میں انکار کر چکے تھے، لیکن ملک خطاب مسلسل ضد کرتا رہا۔ وہ اس طرح آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتا تھا۔ مجبوراً خواجہ صاحب کو سخت لہجہ اختیار کرنا پڑا۔ یہ تمہاری قیدی ضرور ہے، مگر تمہیں اس پر اپنی مرضی مسلط کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ عورت کی مجبوریوں کا احساس کرو اور اسے آزاد چھوڑ دو، یہ خود جس طرف چاہے گی چلی جائے گی۔ حاکم پٹلی لاجواب ہو گیا اور شکستہ دلی کے ساتھ خانقاہ سے اٹھا۔ اس نے راجکماری کو چلنے کا اشارہ کیا، مگر اہل مجلس اس وقت حیران رہ گئے
جب لڑکی نے ملک خطاب کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسے سمجھایا، لیکن لڑکی نے ایک عجیب دلیل کا سہارا لیتے ہوئے کہا، یہ آپ ہی کا تو فرمان ہے کہ مجھے میری مرضی پر چھوڑ دیا جائے۔ اب میں چاہتی ہوں کہ مسلمان ہو کر اپنی باقی زندگی آپ کے قدموں میں گزار دو۔ لڑکی کی خواہش اتنی شدید تھی کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ انکار نہ کر سکے۔ ملک خطاب تو دل سے یہی چاہتا تھا۔ قدرت نے اس کی مشکل آسان کر دی۔ کچھ دن بعد اس ہندو لڑکی نے اپنے باپ داداؤں کا مذہب چھوڑ دیا اور دین اسلام قبول کر لیا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا نام امت اللہ رکھا، یعنی اللہ تعالیٰ کی بندی، اور پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اسی لڑکی سے شادی کر لی۔ بی بی امت اللہ ایک نہایت پارسا اور نیک عورت تھیں۔ آپ کے کردار نے کئی ساری غیر مسلم عورتوں کو مسلمان کر دیا تھا، اور اس طرح تحریک اسلامی میں ایک نئے باب کا اضافہ ہوا۔ بی بی امت اللہ کے بطن سے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی صاحب سادی بی بی حافظہ جمال پیدا ہوئیں، جن کا ہندوستان کی پاک باز عورتوں میں بہت اونچا مقام ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی پائنتی میں آپ کا مزار مبارک ہے۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے ایک بچپن کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ عید کا دن تھا، ہر طرف خوشیوں کی چہل پہل تھی، ساری ہوا رنگا رنگ پھولوں کی خوشبو سے مہک اٹھی تھی۔ آبادی کے ہر گوشے سے فرزندان اسلام کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر عیدگاہ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ قیمتی کپڑوں میں ملبوس حضرت خواجہ بھی اپنے گھر والوں کے ساتھ عیدگاہ کے لیے روانہ ہوئے۔ راستے میں ان کی نظر ایک اندھے لڑکے پر پڑی جو رہ گزر کے قریب اداس اور غمگین کھڑا تھا۔ اس کا اترا ہوا چہرہ، پھٹے ہوئے کپڑے، غربت زدہ حال اور بیچاری دیکھ کر حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا دل بھر آیا۔ اسی وقت آپ نے کپڑے اتارے اور اس غریب اور نابینا بچے کو پہنا دیے اور اسے اپنے ساتھ عیدگاہ لے گئے۔ اس واقعے کی روشنی میں یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ بچپن ہی سے حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ غریب نواز تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان بزرگوں کے صدقے سے ہماری خطاؤں کو معاف کرے اور ہمیں دونوں جہاں میں سرخروئی عطا کرے۔ آمین ثم آمین۔